الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيزا. وأنزل الذين ظاهروهم من أهل الكتاب من صياصيهم وقذف في قلوبهم الرعب فريقا تقتلون وتأسرون فريقا وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم وأرضا لم تطئوها وكان الله على كل شيء قديرا. ورد الله الذين كفروا، اللہ نے واپس کر دیا ان لوگوں کو جو کافر ہیں، بغیظہم اپنے ہی غصے میں، لم ینالوا خیرا کہ وہ کچھ فائدہ بھی حاصل نہ کر پائے، وَكَفَى اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ الْقِتَالَ لڑائی میں اللہ کافی ہے مومنوں کی طرف سے، وَكَانَ اللَّهُ قَوِيًّا عَزِيزًا اور ہے اللہ طاقت والا غالب. وَأَنزَلَ الَّذِينَ ظَاهَرُوهُمْ اور اتارا ان لوگوں پر اتارا جنہوں نے مدد کی تھی ان مشرکین کی، من اہل الکتاب اہل کتاب میں سے، من صیاصیہم ان کے قلعوں سے، وقذف فی قلوبہم الرعب اور پھینک اور ڈال دیا ان کے دلوں میں رعب، فریقا تقتلون وتأسرون فریقا ایک جماعت کو تم قتل کرتے ہو اور ایک جماعت کو تم قیدی بناتے ہو. وَأَوْرَثَكُمْ أَرْضَهُمْ اللہ نے تمہیں وارث بنا دیا ان کی زمینوں کا، وَدِيَارَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ اور ان کے گھروں اور ان کے مالوں کا، وَأَرْضًا لَمْ تَطَئُوهَا اور اس زمین کا بھی وارث بنایا جسے تم نے چھوا تک نہیں ہے. وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرًا اور ہے اللہ ہر چیز پر قادر. وَرَدَّ اللَّهُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِغَيْظِهِمْ لَمْ يَنَالُوا خَيْرًا ماقبل اللہ رب العزت نے فرمایا، دیکھو تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس بہترین نمونہ ہے کہ جنگ میں کس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ صبر و استقامت کے ساتھ اور تحمل کے ساتھ اور مستقل یعنی کفار کے مقابلے کے لیے ہر قسم کی کوشش کے لیے کوشاں تھے. اور
جب مومنوں نے لشکروں کو دیکھا تو وہ فوراً سمجھ گئے کہ یہ اللہ کا وعدہ جو ہم سے اللہ نے کیا ہے وہ آ گیا ہے، اور وہ آزمائش کا وعدہ، اور اللہ اور اس کے رسول نے سچا کر دکھایا اپنے اس وعدے کو۔ ان کا ایمان اور ان کی فرمانبرداری اور بڑھ گئی۔ کچھ مرد تو ایسے بھی تھے کہ جنہوں نے غزوہ بدر سے رہنے کی بعد اللہ سے عہد کر رکھا تھا کہ اللہ اگر موقع ملا تو ہم اپنی جانوں کا نذرانہ دیں گے، تو صدقوا ما عاہدوا اللہ علیہ، انہوں نے سچ کر دکھایا وہ جو انہوں نے اللہ کے ساتھ عہد کر رکھا تھا۔ بعض ان میں سے ایسے تھے جنہوں نے اپنی نذرانے کو پورا کیا، اور بعض انتظار میں ہیں اور ان کا کوئی بدلاؤ نہیں لایا اپنے فیصلے میں، لیکن تاکہ اللہ جو ہے سچوں کو ان کی سچائی کا بدلہ دے، اور منافقین کو اللہ عذاب دے اگر چاہے یا ان پر رجوع فرمائے، اللہ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔ ورد اللہ الذین کفروا، اور اللہ نے ان لوگوں کو واپس کر دیا، لٹا لیا، بغیظہم، ان کے اپنے غصے میں، لم ینالوا خیرا، وہ کچھ بھی نہ کر پائے۔ 12,000 کا لشکر مدینے پر چڑھائی کے لیے آئے، اللہ رب العزت نے ایسی مدد فرمائی مسلمانوں کی کہ وہ کفار جو ہے اپنے یعنی جتنے جانور تھے ان کے بدک کے، ان کی ہانڈیاں الٹ گئی، ان کے خیمے اکھڑ گئے اور بھاگنے پر وہ مجبور ہوئے۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا ان کے پورے لشکر کو اللہ نے ان کے ہی غصے میں غرق کر کے انہیں واپس کر دیا، وہ کچھ بھی خیر نہ کر پائے، اور جتنے یعنی انہوں نے فیصلے کیے تھے، جتنے انہوں نے مکر و فریب کر کے مسلمانوں پر چڑھائی کر رکھنے کے جو خیال اور منصوبے بنائے تھے، اللہ رب العزت نے انہیں واپس ہی کر دیا انہی پر، اور کسی لحاظ سے وہ کامیاب نہ ہو سکے، اس لیے کہ وَكَفَى اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ الْقِتَالَ، اللہ مومنوں کی طرف سے لڑائی میں کافی ہے، اس طرح اللہ کارساز ہے۔ اسی طرح اللہ مومنوں کو آزماتا ہے، آزمانے کے بعد پھر بھی اللہ مومنوں کو ہی فتح دیتے ہیں اگر مومنین صبر و استقامت سے کام لیں۔ وَكَانَ اللَّهُ قَوِيًّا عَزِيزًا، ہے اللہ طاقت والا غالب۔ وَأَنزَلَ الَّذِينَ ظَاهَرُوهُمْ، اور اتارا ان لوگوں کو جنہوں نے مدد کی تھی ان مشرکین کی، من اہل الکتاب، اہل کتاب میں سے، من سیاسیہم، ان کے قلعوں سے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خندق کھود رہے ہیں، معلوم ہوا کہ بنو قریظہ جو مدینے کے عقب میں ہے، اس نے مشرکین مکہ کے ساتھ ساز باز شروع کر دی ہے، اور ان کے ساتھ جو ہے جو مسلمانوں کا عہد تھا اسے توڑ دیا ہے، اور ان کے ساتھ جو ہے برابری اختیار کر کے مسلمانوں پر جو ہے مسلمانوں کے خلاف یعنی کفار کی مدد کے لیے وہ کوشاں ہو گئے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تحقیق کے لیے صحابہ کرام کو روانہ کیا تاکہ جا کے معلوم کریں۔ صحابہ کرام جب بھی گئے اور معلوم کیا، معلوم کرنے کے بعد فرمایا کہ اسی طرح ہی ہے، یعنی انہوں نے عہد شکنی کر دی ہے۔ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام فارغ ہوئے غزوہ خندق سے، اور غزوہ خندق میں کفار کو شکست ہوئی اور کفار جو ہے واپس ہوئے، واپس ہونے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ کیا کہ دیکھو اس بنو قریظہ نے ہمارے ساتھ جو ہے غدر کیا ہے، دھوکہ کیا ہے، لہٰذا اس کو اب سزا ملنی چاہیے، اور ان کے خلاف جہاد کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم گئے تو یہ تو قلعوں میں تھے، مضبوط قسم کے، انہوں نے قلعوں کے دروازے بند کیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تقریباً 27-28 یعنی مہینے کے لگ بھگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا محاصرہ کیا، اور سخت قسم کا محاصرہ کیا، ان کے کھانا پینا سب کچھ بند کیا تاکہ یہ لوگ مجبور ہو جائیں اور ہتھیار ڈال لیں۔ آخر انہیں ہتھیار ڈالنے پڑے، اور انہوں نے یہ فیصلہ کیا، حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ جو انہی کے قبیلے سے تھے لیکن مسلمان ہو گئے تھے اور یہودیوں کے عالم کی حیثیت سے بھی تھے، ان کے فیصلے کے مطابق کہ سب لوگ اس پر راضی ہوئے، حضرت سعد رضی اللہ عنہ جو بھی فیصلہ کر لیں گے ہمیں وہ راضی ہے۔ حضرت سعد رضی اللہ عنہ نے تورات کے مطابق فیصلہ کیا، اور وہ فیصلہ یہ تھا کہ جو بھی غدر کرے اس کی سزا یہ کہ ان کی مردوں کو قتل کیا جائے، عورتوں اور بچوں کو جو ہے قیدی بنایا جائے۔ یہی فیصلہ جو ہے ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تقریباً 600 سے زائد مرد تھے بنو قریظہ کے، سب کو مار دیا، اور دیگر جو بچے بوڑھے تھے انہیں قیدی بنا لیا گیا، اور ان زمینوں کے اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو مالک بنا دیا۔ اسی بات کا اللہ ذکر فرما رہے ہیں کہ وَأَنزَلَ الَّذِينَ ظَاهَرُوهُم مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، اتارا ان لوگوں کو جنہوں نے مشرکین کی مدد کی تھی اہل کتاب میں سے، من سیاسیہم، ان کے قلعوں سے، وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ، اور ان یہودیوں کے دلوں میں اللہ نے رعب کو ڈال دیا، فریقاً تقتلون، کہ ان میں سے ایک جماعت کو تم قتل کرتے ہو، وتأسرون فریقا، اور ایک جماعت کو تم
قیدی بناتے ہو، یعنی یہ مسلمانوں کا اعزاز۔ وَأَوْرَثَكُمْ أَرْضَهُمْ، اس سے خیبر کی سرزمین مراد ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت غزوہ خندق 5 ہجری میں ہوا، 5 ہجری میں جب یہ معاملہ آخر میں ہوا تھا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 7 ہجری میں معلوم ہوا کہ خیبر کے جو یہودی ہیں انتہائی جو ہے مسلمانوں کے خلاف کوئی موقع جانے نہیں دیتے، ہر قسم کی مخالفت میں اور ہر قسم کی مقابلے میں جو ہے یعنی مقابلے میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینے والے ہیں۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا، سفر بہت لمبا تھا، یعنی کم از کم 400-500 کلومیٹر کے فاصلے سے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ کیا کہ جو ہے ایسے وقت میں انہیں جان لیں گے کہ یہ انہیں پتہ بھی نہیں ہوگا کہ کسی نے حملہ کیا یا نہیں حملہ کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے ہی تحمل کے ساتھ ان کے خلاف لشکر کشائی کی، اور جب ان کے قلعے کے قریب پہنچے تو یہ لوگ یعنی اس وقت فصلوں کے کاموں میں اپنے یعنی کدالیں وغیرہ لے کر جا رہے تھے۔ اسی دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر حملہ کیا، اور حملہ کرنے کے بعد ان کے تقریباً 6 بڑے قلعے تھے۔ ان 6 بڑے قلعوں میں تقریباً یعنی 2 قلعے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے، اور اسی طرح حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے 1 قلعہ، اور اسی طرح دیگر صحابہ نے یہ تین جو اور قلعے تھے انہیں فتح کیا، اور یہ ٹوٹل 6 قلعے تھے، اور بڑی سرزمین تھی، اتنی بڑی سرزمین تھی کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ حکم ملا کہ آپ اپنے گھوڑے کو جو ہے دوڑائیں، جہاں تک گھوڑا دوڑے گا وہ ساری سرزمین جو ہے وہ آپ کی ہو جائے گی۔ اسی طرح حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو تیر چلانے کا حکم ہوا کہ آپ تیر چلائیں، جہاں تک تیر چلا گیا وہاں تک آپ کی ساری سرزمین ہوگی۔ اس طرح مسلمانوں کے اندر جو ہے مسلمانوں کو اللہ رب العزت نے تقویت دی، اس بات کا ذکر کیا کہ وَأَوْرَثَكُمْ أَرْضَهُمْ، اللہ نے وارث بنایا تمہیں ان کی سرزمین کا، وَدِيَارَهُمْ، اور ان کے گھروں کا، وَأَمْوَالَهُمْ، اور ان کے مالوں کا، وَأَرْضًا لَمْ تَطْئُوهَا، اور ایسی سرزمین کا جس پر کسی نے قدم ہی نہیں رکھا تھا، وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرًا، اور ہے اللہ ہر چیز پر قادر۔ اللہ ہم سب کو دوبارہ اسی طرح صحابہ کرام والی بہاریں ہم سب کو نصیب فرمائے۔ وَرَدَّ اللَّهُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِغَيْظِهِمْ لَمْ يَنَالُوا خَيْرًا، اللہ نے واپس کر دیا، لٹا لیا ان لوگوں کو جو کافر تھے انہی کے غصے میں کہ وہ کچھ بھی خیر فائدہ حاصل نہ کر پائے۔ وَكَفَى اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ الْقِتَالَ، اللہ مومنوں کی طرف سے قتال میں کافی ہے۔ وَكَانَ اللَّهُ قَوِيًّا عَزِيزًا، ہے اللہ طاقت والا غالب۔ وَأَنزَلَ الَّذِينَ ظَاهَرُوهُمْ، اور اتارا ان لوگوں کو جنہوں نے مشرکین کی مدد کی تھی، من اہل الکتاب، اہل کتاب میں سے، یہودیوں میں سے، من سیاسیہم، ان کے قلعوں میں سے، ان کے قلعوں میں، وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ، اور ان کے دلوں میں رعب کو ڈال دیا، وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ وَتَأْسِرُونَ فَرِيقًا، کہ ایک جماعت کو تم قتل کرتے ہو اور ایک جماعت کو تم قیدی بناتے ہو۔ وَأَوْرَثَكُمْ أَرْضَهُمْ وَدِيَارَهُمْ، اور اللہ نے تمہیں ان کی سرزمین کا اور ان کے گھروں کا اور ان کے مالوں کا وارث بنا دیا، اور ایسی زمین کا وارث بنا دیا جس پر کسی نے قدم نہیں رکھا تھا۔ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرًا۔